اس نے بندوں کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے اتنے آپشن چھوڑے ہیں. جی جی. اگر آپ جسمانی اعتبار سے بیمار ہو، کوئی ایسا مرض، ایسی بیماری لگ جائے جہاں ڈاکٹر فیل، حکیم فیل، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی. دوا کام نہ کرے، مگر اللہ نے وہیں پر اپنے نیک بندے اولیاء اللہ ہمارے آپ کے لیے بھیجے کہ یہ ان کا تعلق مجھ سے ہے، ان کا واسطہ دے کر کے مانگو، شفا میں دوں گا. جی جی جی. تو اللہ والے کے مزار شریف پر جب تک زندہ ہے اس کے سامنے شفا ملتی ہے. چلے جاتے ہیں تو مزار بنتا ہے، تو مزار پر در کی خاک چاٹ لو، دوا کام نہ کرے، وہ خاک کام کرتی ہے. بے شک بے شک. اچھا بولو یہ ایمان ہے کہ نہیں؟ جی جی. وہ ایمان ہے. ایک ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے، جتنے بھی پورے ہندوستان میں ولی یا جو بھی بڑے بڑے نکلے، وہ کہاں سے پڑھ کے نکلے؟ مدرسے سے. بے شک. ان سب کی جڑ کیا ہے بولو؟ مدرسہ. سمجھ رہے؟ اب کچھ لوگ ایسے بچے جو مدرسے میں بھی نہیں جا سکتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بچے وہاں پر بھی نہیں جا سکتے ہیں، مگر ان کو ٹرینڈ کیا جائے، تیار کیا جائے، وہ ہو گیا جلسہ. جی جی. کیا ہو گیا؟ وہ جلسہ. بتاؤ، اللہ کے ولی کے یہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں، یہاں تک کہ عورت کو جانا روک دیا تاکہ مرد اور عورتیں آپس میں ٹکرائیں تو کسی طریقے کی شیطانیت نہ ہو. جی جی. بے شک. اتنا صاف رکھنا چاہتا اللہ تعالیٰ اور شریعت مصطفیٰ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مگر سال میں ایک مرتبہ عرس ہوتا ہے تاکہ لوگ روزانہ اگر نہیں آ پائیں تو سال میں ایک مرتبہ آ جائیں، اپنے کام کاج چھوڑ کر اپنے دامن بھر کے لے جائیں. بے شک. مگر لفظ نام عرس رہ گیا. ایمانداری سے بتاؤ، حقیقت عرس نام تو ہے، عرس میں شیخ چلی کا کیا کام؟ بے شک. وہ دودھ میں پانی نہیں، اب پیشاب ڈال دیا. سمجھ رہے میری بات؟ ہماری نماز پڑھنے والی عورتوں کو، قرآن پڑھنے والی عورتوں کو، حج کرنے والی عورتوں کو آدمیوں سے اختلاط نہ ہو، ٹکرائے نہ، ملے نہ، عرسوں میں جانا روک دیا، اور تم انہی کے عرس پہ ناچنے والی عورت کو قوالی گانے کے لیے بٹھا لیا. بے شک. حقیقت. دودھ میں پانی نہیں ہے، یہ پیشاب ہے. بے شک. بگاڑ دیا عرس کو، بگاڑ دیا عرس کو. اچھا یہ بگڑا کیسے؟ ادھر آؤ، میری بات ہو سکتا کسی کو لگ جائے. یہ بگڑا کیسے؟ آپ اگر بھائی کار چلانا نہیں جانتے اور میں ان کے ہاتھ میں کار دے دوں، کار بھی ٹوٹے گی اور کوئی سامنے آ گیا وہ بھی ٹوٹے گا. بے شک. نا اہل لوگ جو کچھ جانتے نہیں تھے، جنہیں شریعت کا پتہ نہیں تھا، وہ عرس کی کمیٹی بن کے عرس کرنے لگے. جی جی. مجھ سے اگر تم پھاوڑا چلواؤ تو چلا لو. بولو میں تم سے بخاری شریف پڑھواؤں تو پڑھ لو گے؟ نہیں پڑھ سکتے. یہ عرس کا کام صرف عوام کا اتنا تھا کہ چندہ تو کر سکتی ہے مگر چلے گی یہاں کسی عالم کی. بے شک بے شک. چلے گی یہاں کسی پرہیزگار کی. اب کوئی بھی عالم مائی کا لال کسی ناچنے والی عورت کو قوالہ بنا کے مقابلہ کرنے کے لیے اور اس میں نہیں لاتا، اور اگر لاتا تو اس پہ جوتوں کا ہار ہوتا. جی جی. حقیقت. بے شک. بگاڑ دیا. اب بڑے بڑے مالدار لوگوں کے بچے آ گئے، غریب بیچارے اگر ان کے دل میں کچھ کسک رہ بھی رہی ہے، کون لڑے ان سے؟ کون جھگڑا کرے ان سے؟ وہ مالدار کا بیٹا گنڈا ہے، کون جھگڑا کرے؟ دین کو بگاڑ دیا، بڑھایا نہیں ہے یہ. اب جانتے ہیں آپ غیر لوگوں کے کتنے اعتراض ہیں ہم پر؟ غیر لوگوں
صرف ایک عرس کی بات کر، آپ اپنے علاقے ضلع مراد آباد رامپور میں سارے عرس چھان لیجئے، اگر ایک بھی شریعت کے مطابق ہوتا ہو الا ماشاءاللہ۔ کیوں بھائی، کیوں بگڑا یہ بگاڑا کس نے؟ یہ بگاڑا نااہلوں نے۔ جی جی، میری بات ہو سکتا کسی کو لگے، لیکن اللہ کے واسطے میں اس کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا، تمہیں ہوش دلانا چاہتا ہوں۔ بگاڑا کس نے؟ آپ کو کار چلانے کے لیے ڈرائیور رکھنا پڑے گا۔ بیٹا بابو ادھر آ جا، اگر مشورہ کرنا ہے تو ادھر چلے جاؤ۔ بگاڑا کس نے؟ ڈرائیور رکھنا پڑے گا، تب تمہارے گھر کی سواریاں سیف ہیں، ورنہ پورا گھر مارا جائے گا۔ تم سمجھ رہے ہو؟ اب ان 100 میں سب نے اجازت دے دی، کیوں؟ وہاں پہ جس کو مجابر بنا دیا وہ اور بڑا گنڈا، جی جی جی، وہ اور بڑا جاہل ہے۔ دیکھو کلیئر، حقیقت، میں اچھے لوگوں کا مخالف نہیں، لیکن یار دین کسی کے باپ نے نہیں بچایا، بے شک نبی کی اولاد نے بچایا۔ جی جی بے شک، سید زادوں نے۔ ذرا اولاد تو دے کے دیکھو، نوٹ اچھال دینا، وہ بھی اس ویڈیو کی وجہ سے، تاکہ ہمارا چہرہ دکھ جائے، ورنہ اگر دینا ہوتا تو مسجد میں چندہ دیتا، اگر اللہ کو راضی کرنا ہوتا تو کسی غریب کے گھر میں چولہا نہیں جلتا وہاں پہنچتا، کسی غریب کے بچوں کی اسکول کی فیس جمع نہیں ہوتی ہے وہاں پہنچتا۔ جی جی، لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، چلو ایک دن ہوگا سدھریں گے انشاءاللہ، لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ سنو، توجہ رکھو، غور کرو۔ وہ جو مجابر نہ گنڈا بیٹھا ہے، اور اس کے جو آس پاس جو مشیر ہے وہ ان سے بڑے گنڈے، کیونکہ انہیں عورتیں دیکھنا چاہیے، وہ عورتوں کو دیکھیں گے۔ اب وہ مشورہ دیتے، کہتے میاں اگر عرس بھاری کرنا ہے تو اب کس کو بلانا پڑے گا؟ سپنا چودھری کو۔ اب کس کو بلانا پڑے گا؟ شیخ چلی کو۔ کس کو بلانا پڑے گا؟ تسلیم عارف کو۔ کس کو بلانا پڑے گا؟ ٹینا کو۔ کس کو بلانا پڑے گا؟ اور مجھے سب کے نام یاد نہیں، موبائلوں میں دیکھو کہ مقابلہ ہوگا، وہ اجازت دے دیتا ہے، کیونکہ وہ کئی پیڑھیوں سے اگر پھاوڑا چلائے، پسینے کی کمائی کھائے تو اسے پتا چلے وہ تو وہاں پہ گلک کا کھا رہا ہے، لوٹ رہا ہے، وہ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ لیکن اپنا کھائے کمائے۔ ان لوگوں سے پوچھو جو محنت کر دو، کہتا ہاں بلا لو، ہاں بلا لو۔ کوئی کہتا صاحب اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، کوئی کہتا اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ تم کیوں نہیں کہتے؟ کوئی گاؤں میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے 1 سال مدرسہ ایسا چلاؤ جہاں سے 10 حافظ قرآن ہو، پورے مدرسے کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، تو مر جائے گا مگر جنت تیرے نام لکھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن۔ یہ بات نا لوگ دوسری طرف لے جاتے ہیں، بے شک بخدا میں اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں، دوسری طرف نہیں لے جا رہا ہوں۔ میں ادھر علاقے میں بہت آیا اس وجہ سے، عرس کو اب بگاڑ دیا۔ 1 گلاس پانی میں، 1 گلاس دودھ میں پانی نہیں ڈالا، پیشاب ڈل گیا، اور لوگ سمجھ رہے ہیں ہر جگہ عرس ہے، بڑی سجاوٹ، بڑا بھیڑ بھاڑ، ارے بڑا دین کا کام۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ دین کا کام ہے؟ بگاڑنے کا طریقہ یہی ہے، یہ بگاڑ دیا۔ عرس تو یار اللہ کے ولی ہو، اگر اللہ کے ولی کی نظر کرم ہو جائے تو بچ سکتا کوئی؟ بچ سکتا کوئی؟ ہاں تم ضرور جاؤ۔ ابھی تو نذرانے پہ بھی لڑائی ہوگی، کمیٹی والے اس لیے پریشان ہیں۔ ہاں ابھی تو ہوگی، لیکن توجہ رکھو میری طرف بھی، بے شک میری طرف توجہ رکھو، غور کرو یار، ایمانداری سے بتاؤ۔ ایک عرس کی بات، ہاں ایک عرس کی بات، اب دوسری چیز پہ آ جاؤ، اب دوسری چیز اٹھا لو۔ نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ بے شک جلسہ
اور تھوڑا سا آ جاؤ جلوس محمدی پہ آؤ ہلکا سا. یار ہمارے آقا سے بہتر کوئی نہیں نا جی, ان کے جلوس سے بہتر کسی کا جلوس نہیں. بے شک. آقا کا جلوس اس شان سے ہونا چاہیے تھا. لوگ آقا کے اخلاق کو دیکھ کر کے, یہ مولانا لوگ ہم لوگ بیان کرتے ہیں, کٹر دل لوگوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. بے شک بے شک. اور اپنے پاس کیا اخلاق ہے, اپنا کیا کردار ہے. جلوس محمدی نکل رہا ہے. کچھ نوجوان لپھنگے ٹیپ کے وہ نکلے صاحب غلام نبی بن کے, ہری پٹی باندھ لی یہاں سر سے, ریبن لپیٹ لیے سر سے, اور نعرے لگاتے ہوئے الٹے سیدھے جب چلے, جس مکان پہ لڑکی ہے چھت پہ کھڑی ہے, بیٹا ہٹا دو نا موبائل یار وہاں سے, چھت پہ لڑکیاں کھڑی ہے, عورتیں کھڑی ہے, سن لیے میری بات, عورتیں کھڑی ہے, آدمی نہیں, تیری میری بہن بیٹیاں کھڑی ہے, باس ان کی رگوں میں شیطان دوڑتا ہے. نعرہ کس کا لگا رہا ہے, یہ ہے میرے نبی کی شان, بچہ بچہ قربان, اور اوپر کو دیکھ رہا ہاتھ پاؤں پھینک رہا, اوپر کو دیکھ رہا ہاتھ پاؤں کود رہا, ناچ رہا. ایمان سے بتاؤ یہ نبی کی محبت میں کود رہا ہے یا ان کی رگوں میں شیطان دوڑ بگاڑ دیا. ڈی جو کے ساتھ جلوس نکلتا ہے, اور ایسی ایسی نعت پڑھ دی گئی ہے بالکل جیسے گانا گایا جا رہا ہے, بالکل گانے کے ڈھنگ پہ نعت. شراب جب حرام ہوئی تھی نا جی جی, تو نبی نے وہ برتن بھی پھکوا دیے تھے جن سے شراب پی جاتی تھی, الگ ہوتے تھے تاکہ ان کو شراب کی یاد نہ آ جائے. اور آج نعتیں, کچھ شاعر نعتیں پڑھ کے گانوں کی, میں نے ایسے دیکھا لڑکے یوں کرتے ایسے کرتے, توبہ توبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر میری بات غلط ہو تو واپس کرو. بے شک. نعت وہ سوڑا آیا اور سوڑا آیا, کہتے نہیں کہتے, اتنا ڈیجا اتنا وہ بچتا ہے, لڑکے ریبن لے کے جھنڈیے لے کے ڈی سی ایم کو اوپر جلوس محمدی میں ڈینس کر رہا ہے. تمہارا دین مذہب یہی تھا. اولاد کس کی کٹی ہے, بھانجے کس کے کٹے کربلا, بھتیجے کس کے گئے. یار ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں, لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے, وہ تو ڈائریکٹ حسین پاک کے بیٹے تھے, ان کا مقام کیا تھا حضرت. بے شک. کوئی دیکھے تو دیکھے اولاد, دین کو بچا دیا. آج حسین پاک خوش ہو رہے ہوں, یار ہمارا خاندان کٹا, انہیں مزہ آ رہا. ایک مرتبہ ٹھنڈے دماغ سے اگر سوچ لو, میرے نبی نے ابو بکر صدیق سے کہا تھا ابو بکر تم جنتی ہو. بے شک. ہو گئے جنتی. عمر تم جنتی, عثمان غنی تم جنتی, مولا علی تم جنتی ہو. 10 صحابہ کو وہی پہ کہہ دیا تم جنتی تم جنتی, جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. اور نبی کو جب جس کی بات اچھی لگتی رہی نبی فرماتے گئے. تو اب جب جنتی ہو گئے تو اب نماز کی ضرورت کہاں رہی, روزے کی ضرورت کہاں رہی. حضرت ابو بکر صدیق کی نبی کے فرمان کے بعد کوئی مائی کا لال دکھا دے گا کہ اس کے بعد بھی اگر ایک ٹائم کی نماز چھوٹی, حضرت عمر کی چھوٹی, حضرت عثمان غنی مولا علی کی چھوٹی, نماز کا کوئی پیغام نہیں, نماز کی کوئی بات نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں جب تک نماز کا پابند نہیں ہوگا اس وقت تک ولی ہو ہی نہیں سکتا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو, میرے نبی سے لے کر کے غریب نواز تک اور اب کے ولیوں تک ایک بھی ایسا نہیں ہے جو بے نمازی. بے شک. غنڈے کہیں کے اس پہ بیٹھ گئے مزاروں پہ بے نمازی. ایک تو حضرت دل پگھل گیا, معلوم ہے وہ آتا ہے گانجا اور چرس اور نشے کی کیا کیا چیزیں ہوتی, سلپا, بس وہ ایسا کر کے ملا یا جو بھی طریقہ اس کا چلم میں رکھا اور مارا, ایسے پی کو دھواں چھوڑا اور دھوئے پہ کہہ رہا حق علی حق علی حق, لا حول ولا قوت الا باللہ.
طبیعت یہ چاہتی ہے نا، اگر ان کے باپ کا معاملہ ہوتا تو میں کہتا ہوں حضرت علی کیا فرماتے سنو، قرآن شریف جا کے اٹھا کے دیکھو، دوسرا سپارہ، یہ لوگ ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر، پوچھو ان سے قرآن کی آیت ہے کہ نہیں، دوسرے سپارے کی۔ اس کی شان نزول میں قرآن شریف کے صفحے پر لکھا ہوا ہے، حضرت علی خود فرماتے ہیں، کیا واقعہ؟ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں تالاب ہو اور اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں اور وہ تالاب کا پانی زمین میں خشک ہو جائے، اس زمین میں گھاس جمائے، اس گھاس کو میری بکریاں کھا لیں، علی فرماتے علی وہ ہے کہ اپنی بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیا۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور تو کہاں جا پی کے حق علی کر رہا؟ اتنا مارا جائے گا اس مسنڈے کو، تب مارا جائے گا، پہلے انہیں چور چور کر دیا جائے گا۔ بے شک۔ اور یہ لوگ کیا بدزن کرتے ہیں نا، بولا رہے نماز پڑھنے سے سب کچھ تھوڑی ملتا ہے، یہ سب ان سے دور رہا، بس یہی انہی کے یہاں رہتے رہو، بس سلپا پیتے رہو، بس ہمارا ہاتھ پکڑا، جنت تمہارے ابا کی، پہلے تو جائیے جنت میں، تیرے ابا کی دو بتا۔ یار مذاق بنا کے رکھ دیا، ٹھٹا بنا کے رکھ دیا ہے۔ میں نے مثال دودھ والی دی تھی، ایک ایک چیز کی، محرم شریف، یار ہر آدمی کے آنسو آنا چاہیے تھے۔ 10 محرم ہوتی ہے کربلا میں، کیا ہوا تھا یہ تو سب کو معلوم ہے۔ امام حسین نبی کے اتنے چہیتے، میرے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، حسین پیٹ پہ بیٹھ گئے، نبی نے سجدے سے سری نہیں اٹھایا۔ آدمی اتنا اونچا ہوتا ہے، حسین اگر گر بھی جاتے ہاتھ پاؤں تھوڑی ٹوٹتے، سجدے میں اتنے اونچے ہوں گے، اگر اٹھ جاتے تو گر جاتے، ہاتھ پاؤں تھوڑی ٹوٹتے، مگر محبت دکھا دی، دیکھو میں کتنی محبت کرتا ہوں۔ جمعے کے دن اگر امام خطبہ پڑھتے ہو، جائز کام کرنا بھی ان کے لیے جائز نہیں، کوئی کام نہیں کریں گے، خطبہ پڑھیں گے، خطبہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن حسین پاک وہاں گر گئے، نبی نے خطبہ چھوڑ دیا، جا کے حسین کو اٹھایا۔ حسین پاک 10 محرم کو کربلا شریف میں لیٹے تھے، شہید ہوئے۔ حضرت علی کے ایک بیٹے اور جن کا نام حضرت عباس، ان کے بازو کٹ گئے، وہ بھی شہید ہوئے، لیٹے تھے۔ حضرت امام حسن کے بیٹے جن کا نام حضرت قاسم، ان کو شہید کیا، ظالموں نے ان کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دوڑا کے لاش کے ٹکڑے کر دیے، ان کو ایک دوپٹے میں باندھ کے ان کی لاش کو رکھا گیا تھا، وہ وہاں پہ۔ حضرت امام حسین کے سگے بھانجے جن کا نام اون و محمد تھا، وہ بھی شہید وہیں ہوئے، لیٹے۔ حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بچے خوبصورت جواب، حضرت علی اصغر، وہ بھی شہید ہوئے، ریت پہ لیٹے۔ یہ سید زادے جن کا ذکر قرآن میں ہے، جن کا ذکر حدیثوں میں ہے، سمجھے، اور جن پہ اگر درود نہ پڑھو تمہاری نماز مکمل نہ ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ وہ لوگ، حضرت سکینہ رو رہی ہے، آنکھوں میں آنسو، میرے بابا، بابا بابا کہاں ہے، بابا کہاں، تلاش رہی ہے، میرے بابا کہاں، پھپھو کا دامن پکڑے، کہاں بابا؟ اب پھپھو کیسے بتائیں بیٹا تمہارے باپ شہید ہو گئے، کہا تمہارے نانا کے دین کو زندہ کرنے گئے تو وہ کامیاب ہو گئے، اب بھی تسلی دے رہے۔ ایک ظالم نے تھپڑ مارا تھا منہ پہ، حسین کی سگی بیٹی کے منہ پہ، تمہارے اگر تھپڑ مار دینا کوئی، زمین بیچ دو گے، تھانے کچہری لگا دو گے۔ بے شک۔ تھپڑ مارا، امام زین العابدین حسین پاک کے سگے بیٹے یا گریبان پکڑ کے کھینچ لیا، اتنے کوڑے مارے، اتنے کوڑے، جگہ جگہ سے جبہ پھٹ گیا، خون چھنکنے لگا، خون۔ یہ عالم تھا 10 محرم کو کربلا میں سید زادیوں کے خیمے میں آگ لگا دی، جن کی پاکی کے بارے میں قرآن کی آیت ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مجھے بتاؤ کہ قرآن کا کوئی لفظ غلط ہو سکتا؟ یہ ساری چیز ہاتھ باندھ دیے، کسی کے آگے کو، کسی کے پیچھے کو، 2 3 کو اکٹھا کر کے ان کے ہاتھ باندھ دی، وہ سید زادیاں، وہ سید زادیاں، وہ سید زادیاں۔ آج ہی ہم سے اتنی محبت، دعا کے لیے گئے رہے، ان کے گھر میں تھا تو یار آنکھوں میں 1400 سال میں ڈائریکٹ وہ تو حضرت علی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، بے شک۔ حضرت علی کے 10 محرم کو یہ ہوا، اور جیسے نا اہلوں کے ہاتھ میں آیا،
تمہارے یہاں بھی 10 محرم کو کربلا ہوتی، کیا ہوتا ہے؟ 10 لڑکیوں کی عزت پہ ہاتھ ڈل جاتا ہے، گنڈے لڑکے لڑکیاں آپس میں موبائل کے ذریعے ملنے جا رہے ہیں۔ کربلا اسی لیے تھی، کربلا میں یہی ہوا، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں۔ تمہارے یہاں جلیبی ٹوٹ رہی ہے کربلا میں، کھلونوں کی دکانیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاندھے بٹھا کے، جیسے کسی کا ابا کی شادی ہوئی آج کے دن۔ کیا ہوا 10 محرم؟ جھولے جھولے جا رہے ہیں، جوان بیٹیاں جا رہی ہے، جوان بیٹی میک اپ کر کے جا رہی ہے۔ مسجد میں جانا جائز نہیں ہے، تو کربلا میں میلے میں جانا کون جائز کرے گا؟ بے شک یہ کون بتائے گا؟ لیکن سنو، 10 محرم کو کیا ہوا تھا، اور تمہاری اولاد کیا کر رہی ہے، ہماری اولاد کیا کر رہی ہے، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، تمہارے بچے کیا کر رہے ہیں۔ کوئی ہندو گلا نہیں کاٹ رہا، کوئی دوسرا نہیں ستا رہا، ہمیں کوئی اور نہیں رلا رہا، ہمیں اپنے رلا رہے، اپنے رلا رہے، اپنے رلا رہے۔ 10 محرم کو کربلا میں نبی کے بچوں نے دین کو بچایا تھا، اور ہمارے بچے اپنی عزت نیلام کر۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ بہت اچھی بات، جھگڑے پہ جھگڑے، جھگڑے پہ جھگڑے۔ بے شک، کیوں نا اہلوں کے ہاتھ میں گیا یہ؟ اب فتوے نکلیں گے، کوئی کہہ رہا ہے محرم جائز ہے، کوئی کہہ رہا ہے ناجائز ہے، کوئی کہہ رہا ہے اتنا جائز، کوئی کہہ رہا ہے اتنا جائز، کوئی کہہ رہا ہے ڈھول جائز، کوئی کہہ رہا ہے ناجائز۔ دماغ سے کچھ سوچو، اگر امام حسین پاک کا کوئی روزہ بنائے، کربلا معلی کا نقشہ بنائے تو جائز ہے۔ بے شک، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی جی۔ لیکن حالات بگاڑ دیے، کون کہے گا، کون بولے گا؟ یہ ہمارے اللہ مولانا افسر صاحب آ گئے ہیں، یہ محنتیں رہتی ہیں، کاوشیں، مگر پھر میں کہہ کر کے تشریف رکھیں، ان کی ذمہ داریاں رہتی ہیں، میزبانی کا ادا کر رہے ہیں، مہمانوں کو ودا کرنے میں۔ لیکن توجہ رکھو یار، 10 محرم کو ایمانداری سے بتاؤ، کون سوچے گا یار کیا ہوا تھا؟ بے شک، عزتیں لوٹی تھی، اور وہ بھی ہماری بہن بیٹیوں کی۔ گاؤں میں نا کہیں کہیں کربلا ندی کے کنارے ہوتی ہے، گنے کے کھیت ہوتے ہیں، اتنا کھچڑ کٹا ہوا ہوتا ہے، مجھے میک پہ بیان کرنے میں شرم آتی ہے، تم سب جانتے ہو۔ ایسے حالات، نازک حالات، وجہ کیا؟ کار اس کے ہاتھ میں دے دی جو چلانا نہیں جانتا، اندھے کے ہاتھ میں قلم دے دیا جو لکھنا نہیں جانتا، لنگڑے کے ہاتھ میں، سمجھے، لنگڑے کے ہاتھ میں بھاگنے کی باگڈور دے دی جس سے چلا نہیں جاتا، بغیر ہاتھ والے کے، ہاتھ کٹے کے ہاتھ میں تلوار دے رہا ہو کہ لے جنگ کر لے۔ ہم سے بڑا بے وقوف کون ہو؟ سمجھنا پڑے گا، ابھی ٹائم دور نہیں، ایک ایک چیز کو اٹھا اٹھا کر کے دیکھیے گا۔ ضرورت پھر مدرسوں کی، ضرورت پھر یہ عالم بنے، ماں کے پیٹ سے پیدا عالم نہیں ہوئی، میں عالم بنا ماں کے پیٹ سے نہیں، یہ جتنے پڑھے، جتنے پڑھے، غریب نواز، غوث پاک، جس کو بھی اگر جو عالم ہے اس کو بتا دو، اگر مادرزاد ولی ہے وہ بات الگ ہے، اگر جس نے فضیلت کی ڈگری حاصل کی ہے علم لدنی ہے وہ بات الگ ہے۔ اتنا عملی نہیں رہا، اتنا کوئی صاحب نظر ہی نہیں رہا اس دور میں جو علم لدنی آئے گا، جہاں پر راستے، جہاں پر ساری چیزیں، جہاں سے برکتیں، فیضان ملنے کا راستہ تھا، وہاں تم نے غنڈے بٹھا رکھے، وہ مجابر بٹھا رکھے، کوئی شیخ چلی کو بلا رہا۔ تمہیں معلوم ہے اعلیٰ حضرت کا کتنا چرچا ہوا، اعلیٰ حضرت اتنے بڑے مفتی تھے، اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے، 13 سال کی عمر میں فتویٰ لکھنا شروع کر دیا تھا، مگر کیوں ایک خانقاہ میں جا کے ان کے باپ نے ڈال دیا؟ کیوں خانقاہ میں ان کے باپ نے ڈال دیا؟ جاؤ ماریرا شریف، روشنی ملے گی، جی جی، روشنی ملے گی۔ ان کے باپ بھی مفتی تھے، مفتی نقی علی خان، اپنے بیٹے کو لیا، جاؤ ماریرا شریف، سید آل رسول برکات کے قدموں پر ڈال دیا کہ حضور ان کا سلسلہ بڑے پیر سے جوڑ دیجئے۔ جی،
یہ بلب جلانے کے لیے اسے جہاں سے لائٹ آ رہی ہے وہاں کنیکشن کرنا پڑا، ورنہ یہ 50,000 کی ہو تب بھی نہیں جلے گی۔ یہ کتنی قیمتی ہو نہیں جلے، اس کا روشنی کے لیے کیا کرنا پڑے گا بولو؟ کنیکشن سارے کاٹ دیے، ختم کر دیے، ساری چیزیں ختم۔ یہی میں بتا رہا تھا، جس کی اگر باغ ڈور شریعت میں اگر جب بھی طبیعت ملائی گئی ہے تبھی بگاڑ ہوا۔ ایک چیز نہیں، کسی بھی چیز کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، کسی بھی چیز کو۔ اب اگر یہ جلسے چلانا جانتے مان لو اور کمیٹی والے نوجوان دو ایک آ جائے گا، نہیں حضرت ایسے نہیں ایسے ہوگا، ایسے نہیں ایسے ہوگا، تو اب یہ کار ٹکرائے گی یا بچے گی؟ کار نہ چلانے والے کے ہاتھ میں تم کار دو گے۔ کمیٹی کا اتنا کام ہے، چندہ کریں گے حضرت اب آپ جانو، سیاہ کرو سفید کرو، سیاہ کرو گے تو تم خود بھگتو گے، سمجھ رہے؟ خود بھگتو گے، سفید کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ عالم حضرت کبھی کبھی نا کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کا نمبر آتا نا، یار میں کہتا ہوں اسے اللہ کا ڈر نہیں رہا، خوف نہیں رہا۔ حضرت اتنے جذبے میں پڑھ رہا تھا علم شریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اور سب جھوم رہے یار۔ میں نے کہا لے اس کی تو نماز ہی ختم، نماز ختم۔ میں نے کہا یار، میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا تم مدرسے میں پڑھے ہو؟ بولے حضرت تھوڑے پہلے بولے آپ کون ہیں؟ میں نے کہیں کہیں اپنا نام بتانا پڑتا ہے، کہیں کہیں بتانا پڑتا، پھر میں نے بتایا میں وہ، تو بولے ہاں حضرت میں تھوڑے دن پڑھوں۔ تو میں نے کہا ان لوگوں کی نماز خراب کیوں کر رہے ہو؟ ایک کی بھی نماز قبول نہیں ہے، ساروں کی نماز ختم۔ تمہارے الحمدی یاد نہیں ہے سوال، تمہیں یہی پتہ نہیں کہاں کھینچے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیسے؟ کیوں؟ کمیٹی والے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی مرضی سے امام رکھتے ہیں۔ تمہارے محلے میں اگر کوئی عالم و اچھا عالم اس کے پاس اس کو لے جاؤ، حضرت ہم انہیں رکھو، تم ہی حضرت ہم انہیں امام رکھنا چاہتے ہیں، ان کو چیک کر لو یہ ہمارے امامت کے لائق ہے یا نہیں ہے، تو کبھی بھی تمہاری نمازوں میں فرق نہیں پڑے گا۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ کیونکہ تم نے ایسا ہے جیسے کہ اپنی کار کے لیے ڈرائیور رکھ لیا، اور اگر نہ چلانے والے کے ہاتھ میں دو تو مرو۔ لیکن کیوں؟ تو سب یہ اچھا میرا باپ اتنا مالدار تھا، اس غریب کا بیٹا مولوی بن گیا، اب اس کی چلے گی، لو چلاؤ تو اب اس کی چلے گی۔ یہ حالات مدرسوں میں حضرت، وجہ کیا بتاؤں میں؟ بخدا کہہ رہا ہوں، حسد اور اس سے ہٹ کے بچا رہا ہوں۔ اکثر شاعر اللہ ماشاءاللہ ثانیہ ثالثہ پڑھ کے، جن کی آواز اچھی ہے، گانوں کے ڈھنگ پہ نعتیں پڑھ پڑھ کے یوٹیوب پہ آ گئے اور یہ سب ہو گئے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں یہی علامہ ہے، یہی سب کچھ ہے، اور یہ اس کا یہ۔ اب اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں کون بیٹھا، کون عالم بیٹھا۔ وہ پڑھے کیا؟ ثالثہ تک پڑھا، ثانیہ تک پڑھا، وہ پورا مولوی بھی نہیں ہے، کیونکہ گلے باز ہے، گانوں کی ایکٹنگ کرتا ہے وہ۔ اور ان نوجوانوں کو وہی چاہیے، کولے بٹکانا، کودنا۔ اب تمہیں کیا پتا؟ مدرسے کے بچوں نے نا پڑھائی چھوڑ دی حضرت، بڑے بڑے اچھے، کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ یہ پڑھا رہے ہیں، رات کو 11 بجے تک بدرالعلوم میں مطالعہ کر رہے ہیں، سمجھے؟ اب ان کو تو صدر صاحب مہینے میں 15,000 روپے دے رہے ہیں، اور رات میں جو ایک شاعر آیا وہ 30,000 لے گیا ایک ہی رات میں، اور وہ پڑھا بھی نہیں تھا، وہ پڑھا بھی نہیں تھا۔ تو ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ بھی دھوکہ دے رہا مدرسے میں رہ کے، بس کونے میں بیٹھ کے اوسم شروع کر دیا۔ اب وہی پڑھ کے پھر مولانا بن گئے، وہ خطیب ہو گئے، وہی خطیب ہو گئے، اب کچھ بھی بول دیتے۔ اور وہ نکلا نا پاکستان سے، پاس پاکستانیوں کی سن کے وہ مقرر بن گئے، عبارت پڑھنی آتی نہیں۔ اب کیا ہوگا اس قوم کا؟ نااہلوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ تمہاری ذمہ داری ہے، ایک ایک روپیے کا تم سے حساب ہوگا۔ یہ مت کہنا کہ کسی عالم نے نہیں کہا تھا، نہیں بچ سکتے ہو جب تک مدرسے میں کوالٹی نہیں بناؤ گے۔ تم 30,000
مجھے ایک رات میں دے رہے ہو، 50 مجھے دے رہے ہو ایک رات میں، 10 مجھے ایک رات میں دے رہے ہو، جبکہ میں سمجھ رہے میں 1 گھنٹہ بول رہا ہوں اور مدرسے بدر العلوم میں 7 گھنٹیاں پڑھاتا تھا. پوچھو ان سے 7 گھنٹیاں پڑھاتا تھا، اور یا 1 گھنٹے میں 1 رات میں اتنا مل رہا ہے، وہاں پورے مہینے میں نہیں ملتا تھا. تو یاد رکھو بڑے بڑے مولانا، بڑے بڑے عالم، اچھے اچھے پڑھنے والے پھسل گئے ہیں، اس کے ذمہ دار تم ہو، تم ہو، تم ہو. ورنہ مدرسے کے مدرسین کی اگر تنخواہ بڑھاؤ گے تو یہاں پہ کوالٹی پیدا ہے. بابا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مدرسے میں کوالٹی پیدا ہو جائے، پھر جب کوالٹی ہوگی وہ امام جائے گا. لگانے دو، نعرہ کوئی بات نہیں ہے، لگانے دو، اس کا ذوق شوق رہتا ہے، مگر بیٹا موقع پہ لگائیو. اچھا توجہ رکھو میری طرف. اب بتاؤ یہ کون کرے گا؟ ہم 1 رات میں اچھی بات ہے یہ بھی کرو وہ بھی کرو سارے کا، مگر کسی عالم کے ہاتھ میں ضرور دے دیو. تم نے کار خرید لی، اگر ڈرائیور نہیں رکھا، مکان بنا رہے ہو، اگر انجینئر نہیں ہے تو تم لیٹرین کہیں بنا دو گے اور باورچی خانہ کہیں بنا دو گے. جی 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 انجینئر تمہارے دل میں خواہش ہے نا، تمہارے دل ہمیں دین کا کام کرنا، جلسہ کرنا ہے، دل میں خواہش ہے، تو تمہارے علاقے کے جو عالم ہیں انہیں 2-1 کو پکڑو، اپنی میٹنگ لو کہ حضرت ہم ایسے 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 جلسہ کرنے کے ارادہ، ہم اتنا بجٹ اکٹھا کر سکتے ہیں. اب بتائیے قوم کے لیے ہمارے یہاں کون عالم اچھا رہے گا، کس کو ہم لائیں، کون نعت پڑھنے والا اچھا رہے گا، کس کو ہم لائیں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تم نے نہیں پوچھا کسی عالم سے، خود کر لیے تو بگڑ جاؤ گے، جلسہ بھی بگڑ جائے گا جیسے آج کل جلسے بگڑ چکے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ ورنہ پھر کل کو یہ نہیں کہو گے کوئی مولانا بتا کے نہیں گیا، کوئی مولانا بتا کر حضرت اتنا اچھا عالم 10 11 ہزار روپے بیچارہ پڑا، سمجھے؟ 10 11 جب میں کیرلا سے فارغ ہو کر گیا بینگلور میں پڑھا، اس کے بعد میری 9,000 کی تنخواہ بدر العلوم میں تھی، پھر اس کے بعد بڑھتی گئی ایسو بات الگ ہے. اندازہ لگاؤ. تو یار مجھے یہ دکھ رہا ہے، انہیں یہ دکھ رہا ہے یہ انپڑھ آدمی، یہ پڑھا لکھا عوام میں یہ چھا رہا، کیونکہ یہ انپڑھ ہے، اسے ڈر تو ہے نہیں، اسے کیا کرنا، ایسی آواز اگر ہے نعت پڑھ رہے تو ڈر تو ہے نہیں کہ گانا گا رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، صرف بول نعت کے ہے، باقی پورا خول جو ہے وہ سب گانے کا ہی ہے. اور نوجوان جو ہے نا وہ بھی میں نے ایسے کرتے ہوئے دیکھا، ایسے حضرت صحیح بتا رہے بیٹھے بیٹھے غصہ تھا کہ یار انہوں نے ختم کر دیا. میں نے جو مثال دی نا، 1 گلاس دودھ میں پانی بڑھاتے جاؤ، عقل مند آدمی سمجھ جائے گا اب یہ دودھ نہیں رہا، جائے کہ ہم وہ لگا لو. سمجھ رہے میری بات؟ ایسا کرو جیسے کمیٹی والے ہیں، یہ الحمدللہ جلسہ ہوا ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے. جیسے اب گرمی کی چھٹی میں ناظرت، جیسے گرمی کی چھٹی ہوتی ہے، گرمی کی چھٹیوں میں جاڑے کی چھٹی میں اسکول کے بچوں کی 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ چھٹی رہے گی، سمجھے؟ اب تم چندہ تم نے کر لیا، یا جو مالدار پیسے گھٹے 1 لاکھ روپے تم نے 2 عالم رکھ لیے 2 مہینے میں، سمجھے 25,000 روپے مہینے پہ 1 عالم. تمہیں اسکول کے بچوں کو اتنا پڑھانا ہے، ان کے پاس 1.5 مہینہ، ہمیں پتہ نہیں کیسے پڑھاؤ گے. تمہیں یہ پڑھانا ہے تاکہ انہیں حلال حرام پتہ چل جائے، قرآن شریف پڑھنا سیکھ جائے، اردو پڑھنا سیکھ جائے، تو تمہارا یہ کام آ جائے گا. بے شک، سبحان اللہ. سمجھ رہے میری بات؟ یہ کام کر سکتے ہیں. مسجدوں میں بعض گاؤں میں جلسے میں تقریر کرنے گئے ہو نا، تو مسجدوں میں تالے پڑے ہیں، مدرسوں میں تالے پڑے ہیں، اور جلسوں کے لیے مت پوچھو پورا گاؤں سجا دیا. میں اس کا مخالف نہیں ہوں، میں تو اس خاندان سے ہی ہوں جہاں سے شروع ہوا، لیکن اور نہ میں کسی کا حسد میں کہہ رہا ہوں بخدا، مگر اس لیے بتا رہا ہوں ابھی بھی ہوش کے ناخون لو، ابھی بھی ہوش میں آ جاؤ، تاکہ ہمیں پتہ عرس کتنی پیاری چیز تھی، بگاڑ دی. جلوس کتنا پیارا چیز تھی، بگاڑ دیا. محرم کتنی پیاری چیز تھی، بگاڑ دیا. 11ویں شریف کتنی پیاری چیز تھی، بگاڑ دی. جلسے کتنے پیارے تھے، بگاڑ دیے. کیا بچا؟ مسجد رہ گئی ہے، مسجد میں تم جاتے ہی نہیں، رمضان میں جاتے ہو تو وہ بھی بگاڑ دو.
رمضان میں جا رہے ہو اور بعض آدمی نا پتہ نہیں یار اس کے دل میں کیا کھنس رہتی ہے، اس کے گھر میں شرابی ہو، اس کے گھر میں بہت غلط حرکت کرنے والا ہو، رشتہ داری میں ہو، مگر امام کے پیچھے ضرور پڑا رہتا۔ امام سے کیا دشمنی ہے؟ وہ بھی تو انسان ہے۔ اگر اتنی سی بات مل جائے تو تمہارا کیا کرنا بولو؟ کوالٹی پیدا کرنا، کوالٹی۔ مدرسے پر دھیان دینا، جب تک اگر صحیح ڈرائیور نہیں ہوگا، کتنی وہ جا کر کے وہ بنوا لے ڈرائیوری لائسنس، ڈی ایل بنوا لے، اس سے گاڑی نہیں چلے گی، اس سے گاڑی نہیں چلے گی۔ تمہارے گاؤں میں اب اگر میں پوچھ لوں کہ یہ بتاؤ کتنے مولانا اس سال فارغ ہوئے، گاؤں میں کم سے کم 100 بچے ہوں گے، اور 100 بچے کا 500 ہوں گے یار، ایک بھی نہیں۔ حافظ کتنے ہوئے؟ ایک بھی نہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں گئی یہ کوالٹی؟ اس لیے مسجدوں پہ دھیان دو، اس کو مضبوط کرو، مدرسوں پہ دھیان دو، اس پہ مضبوط کرو۔ مدرسے سرکاری مت کرو، مدرسے سرکاری مت کرو، اپنے دم خم سے جو اصول ہے اس اصول پہ چلاؤ، اس اصول پہ چلاؤ، ورنہ ہم لوگ ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے سارا کچھ کرا ہم نے اور ہاتھ سے چلا گیا، مجبور ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ نماز کی پابندی کرو، برائیوں سے بچو، اچھے کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اچھے لوگ تو سمجھتے ہی ہوں گے، سمجھ رہے، جہاں تک کوشش ہو کرے۔ اصلاح کے 3 طریقے بتائے حدیث میں۔ اصلاح کے کتنے طریقے بتائے؟ آپ کا زور آپ کی اولاد پر ہے، ہمارا زور آپ کی اولاد پر نہیں۔ وہ پہلے کے لوگ تھے، اگر نمازی جا رہے ہیں، کسی کا لڑکا ہنس پڑا تو وہ تماچا مار دیا کرتا تھا، گھر والا آتا تھا تو یہ کہتا تھا تم نے صحیح کرا، مار دیا تھا، صحیح کرا۔ آج اگر شراب پی رہا اور اگر مسجد کا صدر بھی جا کے تماچا مار دے تو اس کے گھر والے لڑنے آ جائیں گے، میرا بیٹا کچھ بھی کرے تو کون ہوتا بتا۔ اس لیے تم نہیں کر سکتے۔ لیکن اصلاح کے 3 طریقے نبی 1400-1500 سال پہلے بتا کے چلے گئے، جس پہ تمہارا زور ہے اگر روک سکتے ہو تو زور سے روکو، اور اگر جس پہ زور نہیں چل رہا تو زبان سے روک سکتے ہو تو روکو برے کام سے۔ اور زبان سے بھی کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں زبان سے بھی نہیں کہا جا سکتا، اگر زبان سے بھی کہنے کا نہیں ہے تو اس کو دل سے برا جانو اور گزر جاؤ۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ بولو ان باتوں پہ عمل کرو گے؟ کوئی بھی دینی کام کرو۔ ان کمیٹی والوں کو مجھے یہ بات اچھی لگی، یہ بات خوبصورت لگی کہ انہوں نے جو کام بھی کیا ہے علماء کی مرضی سے کیا ہے۔ قاری کلیہ ننگلہ والے قاری قاسم، انہوں نے بتایا مجھے، مولانا افسر صاحب سرپرست ہیں، یہ باقاعدہ عالم ہے، انہوں نے بتایا، اور بھی اماموں کو لے کر کے، وہ دوسری مسجد کے امام صاحب کہاں ہیں؟ حافظ انور علی، یہ بیٹھے، یہ کمیٹی والوں کی بات اچھی ہے، یہ کمیٹی والوں کی، مگر اتنا اور ضرور رکھیو، سارے کا سارا یہ بھی دھیان رکھیو کہ کس کو بلانا تاکہ ہماری قوم کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ جلسے اسی لیے تو ہوتے ہیں تاکہ ہمارے لیے کچھ، اور اگر خالی مزے ہی لینا ہے، یہ سب وہ کرنا یا ایسا کرنا تو بھیا پھر وہ گڑبڑی ہے۔ مزے لینا تو قوم کے پیسے سے شریعت تم کو اجازت نہیں دیتی ہے، اپنے ابا کے تیجے میں کرو، 10 میں کرو، 40 میں کرو، 20 میں کرو، جسے چاہو بلا، اس پہ بھی ہم فتویٰ لگا دیں گے، اجازت نہیں دیں گے اس کی بھی۔ لہٰذا ہمیں سب مل کر کے اچھا کام کرنا ہے۔ بولو کرو گے اچھا کام؟ اچھا کام کرو گے؟ کل سے یہ دھیان رکھو، ہماری میں نے مسجد دیکھی حضرت، اتنی خوب، جس میں قاری قاسم پڑھا تھا، اتنی بڑی مسجد ہے، صفیں پھیلی ہوئی، اتنی خوبصورت مسجد۔ جب میں گیا نا پہلے مسجد میں، بعد میں ان کیا گیا، اتنی خوبصورت۔ نمازی بھی ایسی ہونا چاہیے، سمجھ رہے؟ اور جب حجرہ بھی دیکھنا بتا رہے حضرت، 1.5 لاکھ روپیہ تقریباً لگایا حجرے میں، یار دل خوش ہو گیا میرا۔ ورنہ بعض امام کے حجرے میں حضرت چھپکلی ہیں، جالے ہیں، جالے، بیچارہ پڑا ہے،
زندگی، اور وہ بھی کہاں؟ جو زینے کے نیچے ہو، ادھر جنریٹر رکھا ہو، جوتے چپل اس کے سر پہ رکھے ہو، امام ہوا پڑا ہے اور اس کو تم مصلی پہ لے جا کے کہہ رہا ہو پیچھے اس امام کے۔ کون سوچے گا؟ کون سوچے گا؟ میں تقریروں میں کہتا ہوں ہماری قوم صرف سب سے زیادہ سستی دو چیزیں خریدتی ہے، دو چیزیں اپناتی ہے، خریدنا لفظ اچھا نہیں ہے، دو چیزیں اپناتی ہے، ایک قربانی کا بکرا اور ایک مسجد کا امام، سستے سے سستا، بالکل بیکار، آلووں میں ڈالنے کا، چاہے نماز ہو یا نہ ہو، بس سستے سے سستا ہو جائے۔ بکرا ایسا خریدے گی چاہے اس کی کوک پچکی ہوئی ہو، مرگلہ برسین کھا لے تو پونک چل رہی ہے اس کی۔ کیا بات ہے، صحیح بتا رہا ہوں میں؟ جی جی جی، ایسا، اور پورے محلے میں اڑا دے گا اب کی قربانی ہو رہی ہے، اب کی قربانی ہو رہی ہے، بکرے کی ہو رہی ہے، جیسے 50,000 کا بکرا، اور ہے نہیں بکری کدھر، سکڑا ہوا جھکڑا ہوا ٹیڑا بیڑا، اور بچے ہار ڈال کے آگے کو کھینچ رہے ہیں، اس کی پونک چل رہی ہے، پیچھے کو کھینچ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ سستا اپنے علاقے کے کسی عالم سے مشورہ کر کے کہ ہم اپنی مسجد میں عالم رکھنا چاہتے ہیں، یہ قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے ہیں حضرت قاری قاسم صاحب، یہ نیک آدمی ہے، پرہیزگار۔ دوسری مسجد کے امام صاحب بڑی آپ ہی ہیں نا، حافظ انور صاحب، یہ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ایسے ہوتے ہیں نا جن کے پیچھے ہم بھی نماز پڑھ لیں، آپ بھی نماز پڑھ لو، لیکن ایسا کوئی مل جائے تو تم اسے کم تنخواہ میں ہی مارے جا رہا ہے۔ اور یہ حالانکہ ایک بات اور بتا دوں، ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں، بخدا بتا رہا ہوں، مجھے انہوں نے حافظ انور نے یا انہوں نے، یہ تو ملے ہی اب ہے، یہ تو ملے ہی اب ہے، سمجھے؟ حافظ انور نے انہوں نے بخدا یہ نہیں کہا مجھ سے، پوچھ لو ان دونوں سے اگر بیٹھو ممبر شریف پہ کہ حضرت ہماری تنخواہ کے بارے میں بول دینا یا اماموں کے بارے میں بول دینا، حافظ انور کا نام لے رہے ہو، ان کا یہ کیا نام ہے افسر صاحب، بخدا بتا رہے ہوں۔ اچھا میری آپ سے بھی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی ابھی؟ بالکل، آپ کے گھر بیٹھا تھا نا میں، کئی لوگ نا الٹا لے جائیں، اس لیے بتا رہا ہوں، اچھا سید صاحب کو اس لیے بلایا تھا، اب ہم سمجھے تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، تنخواہیں تو مرو، کہیں پتہ چلے کہ صاحب اور الٹا ہو گیا، کہیں پتہ چلے اور الٹا ہو گیا۔ مدرسے میں مدرس ایسا رکھو جو دل سے کام کرے، اس کی تم تنخواہ بڑھیا دو، تنخواہ دو یار، نہیں بڑھا سکتے ہو، کوالٹی پیدا کرو۔ اگر یہ مضبوط ہوں گے نا تو تمہاری جڑ مضبوط ہوگی۔ جس قوم کے علماء اگر ڈھیلے ہو گئے، ہلکے ہو گئے، بے صلاحیت ہو گئے، بغیر صلاحیت کے ہو گئے، میں اس اسٹیجوں پہ جا رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں حضرت گھوم کے دیکھو تو سنبھل کے خطبہ پڑھنا نہیں آتا، کوئی مضاف پر الف لام لگائے پڑا ہے، کوئی مضاف الیہ پر زبر لگائے پڑا ہے، اسے کچھ بھی پتہ نہیں، حدیث پڑھ رہا تو فاعل پر فتح ہے، مفعول پر پیش ہے، سمجھو اسے پتہ ہی نہیں ہے، مبتدا خبر بن رہا تو موصوف صفت لگائے پڑا، اسے کچھ بھی پتہ نہیں۔ اور قوم یہ سمجھ رہی وہیں پہ اگر عالم ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ کس کو بلایا جائے، کہاں آنا چاہیے۔ اپنے گھر کے لیے تو تم کسی کی نہیں سنتے ہو، اچھا انجینئر لاؤ، عصر کی نماز میں نے تمہیں دیکھا نہیں، آج تم آئے نہیں، کیا بات؟ تو وہ کہے گا ہاں میں تھوڑا کام، وضو تو ہے نا، ارے چل ہاتھ پکڑو، تم پاک تو ہو نا، کہ ہاں ٹھیک، چلو وضو بناؤ، نماز پڑھو، میں بیٹھا ہوں تھوڑی دیر، پھر بات کرتے ہیں۔ تم نے اگر اپنی اس میں نماز، بیٹا یار، تم نے اگر اپنی اس میں، کہتے نہیں ہے کسی کو عزت راس آتی بھی نہیں ہے کبھی کبھی،
ہر جلسے میں ڈانٹ کھاتا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ ڈانٹ نہ پڑے. اللہ سلامت رکھے, ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اگر ایک بندے کی نا تم نے نماز پڑھوا دی, اللہ اتنا راضی ہوتا, اتنا کہتا اب مجھ سے مانگ لے, کیا مانگتا تو دینے والا اللہ. فجر کی نماز پڑھنے جاؤ نا تو اپنی بیٹیوں کو اٹھاؤ, بیٹی اٹھ, جو نام ہے وہ نام, بیٹی اٹھ, بیٹی اٹھ, لا وہ پانی لا, چائے رکھ دے, چل اٹھ گئی نا, وضو بنا لو, میں آ رہے ہو, پھر چائے بنا. بیٹوں کو اٹھاؤ, چلو مسجد میں, چلو مسجد میں بیٹوں کو لے کے جاؤ, بیٹیوں سے کہو نماز پڑھ. جب گھر میں سے باہر آئے, مسجد سے جب گھر میں آئے, ہاں رقیہ, کلثوم, جو نام ہے نا ان سے پوچھو کہ تم نے نماز پڑھی بیٹا, آپ پڑھی, تم نے نماز پڑھی بیٹا. میں نے امام صاحب سے سنا بیٹا جمعہ کا دن ہوتا نا تو سورہ کہف پڑھا کرو. سورہ کہف جیسے یہ چھتری بارش سے بچاتی ہے, ایسے سورہ کہف قبر کے عذاب سے بچاتی ہے. بیٹا پڑھو. اچھا بیٹا کام اچھا نہیں چل رہا, سورہ واقعہ 3 مرتبہ پڑھو. یہ کون بتائے گا؟ یہ ہم اور آپ ہی تو بتائیں گے. مگر بیٹیوں کو خود ہی نہیں اٹھتا, ہمت نہیں ہے. دس کہا, 2 بجے تک موبائل چلا رہے ہیں ہمارے بچے, 2 بجے تک لڑکیاں موبائل چلا رہی ہیں, لڑکے موبائل چلا رہے ہیں. اب فجر میں کیا اٹھیں گے؟ قرآن پڑھواؤ. بیٹی تو قرآن پڑھ ہوئی ہے, 2 رکوع پڑھ, بعد میں چائے پیوں گا میں, بعد میں چائے. چلو چلو دیر. ارے کہاں ہے رقیہ؟ ہاں آواز نہیں آ رہی بیٹا, آواز ذرا 2-3 مرتبہ تک تکاؤ گے نا تو وہ پڑھنے کی عادت بن جائے گی, اس کی پڑھنے کی عادت. مگر یہ ساری چیزیں ختم کر دی. تم مبلغ بنو. کیا بنو؟ بولو مبلغ. فجر کی نماز پڑھ کے نا دوستی کرو. فجر کی نماز پڑھ کے جو ہے, فجر کی نماز پڑھ کے دوستی کرو. جو نمازی ہے نا 40 قدم ٹہل کے آؤ, اور کسی کی برائی نہیں, غیبت نہیں. امام صاحب کو لے لو, حافظ صاحب کو لے لو, کسی عالم کو لے لو, اس کے ساتھ میں نا ہریالی گھاس میں ٹہلنے جاؤ تو معلوم ہے کوئی مولانا مفتی نہیں کہتا, نبی فرماتے اگر کوئی عالم یا مدرسے کا بچہ ٹہلتا ہوا کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے. تمہارے اوپر اگر کوئی آفت آنے والی ہے, کوئی بیماری آنے والی ہے, اس کے صدقے میں وہ آفت ختم, بیماری ختم ہو جائے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے لوگوں پر عذاب آنے والا تھا مگر ایک نمازی کی وجہ سے پورا گاؤں بچ گیا. پوچھو ان سے کتنے واقعات. اور اپنی مت چلاؤ, وہاں امام صاحب سے سنتے ہوئے جاؤ. امام صاحب میں چل رہا ہوں, آپ سورہ یاسین پڑھتے چلو. امام صاحب پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں, یاسین والقرآن الحکیم, پڑھتے ہوئے چل رہے, سنتے ہوئے چل رہے, سنتے ہوئے چل رہے. پھر دینی باتیں کرو. امام صاحب درود پڑھے تو کتنا ثواب ملے گا, پھر کیا کیا ملے گا. امام صاحب یہ ہوگا کسی کی برائی نہیں, غیبت نہیں, چغلی نہیں. اگر 10 منٹ تم ٹہل لیے نا, 10 منٹ, اور اس کے حالات پوچھ لیے, کوئی تکلیف تو نہیں ہے, پریشانی تو نہیں ہے, تم انڈوں کا کریٹ اپنے بچوں کے لیے لا رہا ہو, 2 انڈے امام صاحب کو پیش کر دی. ایک مثال بتا, فجر میں تمہاری کمائی اچھی ہو گئی, فجر کی نماز پڑھنے گئے, 100 روپے کا مسافہ امام صاحب سے کریے. ارے امام صاحب حضرت رکھو, امام صاحب دعا. آگے بڑھنے کے طریقے تم نے ختم کر دیے. آگے بڑھنے کے طریقے یہ ہے, مگر ساری چیزیں ختم ہے, ساری چیزیں ختم ہے. کوئی نہیں دیکھتا ان چیزوں کو. بعض ہر وقت 24 کے چکر میں, 24 کے چکر میں, 24 کے چکر میں, کوئی ہے ہی نہیں نماز کے ٹائم. یار تم دھیان نہیں کرتے, اس کے گھر سے کوئی نمازی نہیں آتا, اور اگر بولے گا نا نمازی تو اتنا کڑوا بولے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا. بعض ایسا ہی جیسے کمیٹی والے نا, ان سے کہیں گے اب یہ چندہ لینے گئے تو کوئی بزرگ, اچھا جلسہ بہت کرا رہے ہیں, داڑھی رکھاتا نہیں, جلسہ بہت کرا رہے ہیں, نماز پڑھتا. یہ بھی اس کو گناہ ملے گا. اس کو مقابلے میں اگر وہ الٹا بول دے تو مرنے والا جس وقت اس کا نزا کا وقت ہوتا نا, اس کو بھی یہ کہنے کا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ, کلمہ پڑھ, کلمہ پڑھ. نہیں, اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ اور کلمہ پڑھنا شروع کر دو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اتنی آواز سے پڑھو اس کے کان میں آ جائے. اگر وہ بھولا ہوا ہو تو وہ بھی پڑھنے لگے. کہنے کا حکم نہیں,
تو اتنے بچے والے اتنے عمر والے بچے یہ ڈیجو پہ ناچتے ہوئے اچھے لگتے ہیں؟ بتاؤ ڈھول پہ ناچتے ہوئے اچھے لگتے ہیں؟ تم اس عمر میں کمپنی دیکھتے تھے، تماشا دیکھتے تھے، رنڈیاں دیکھتے تھے، کم سے کم یہ جلسہ تو کرا رہے کم سے کم، مگر کرئیو اسی شرط پر اپنے علاقے کسی عالم کو، امام صاحب کو ضرور لے لیو بیٹا، ورنہ فیل ہو جاؤ گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اب سنو یہ ساری چیزیں، وہ گھر والے کے نماز نہیں آتا، اس کے گھر جاؤ، ایک دو مرتبہ اس سے دوستی کرو، یہ تمہاری دوستی، یہ سیاست ہے، یہ کیا ہے؟ سیاست۔ اس کے گھر اٹھو بیٹھو، دوستی کر لی 8 دن 7 دن اس سے نماز کو مت کہو، کسی چیز کو مت کہو، جب وہ تمہارے دل کے قریب ہو جائے، تم اس کے دل کے قریب ہو جاؤ، بس اس کا ہاتھ پکڑو، چلو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ منع نہیں کرے۔ یہ سیاست ہے، تمہاری سیاست سے ایک نمازی بن جائے گا، یہی سیاست اسلام یہ کہتا جنت میں لے کے جائے گی، جو حضرت عمر نے۔ مگر اب تو سیاست دوسری ہو گئی، زمین اگر خریدنی ہے تو آدمی لگا دے گا ادھر ادھر سے، یار دھیان رکھیو، نمازیوں کے لیے اس کے دوست کو تلاشو، یہ کس کی بات مانتا اس کو تلاشو، کس کا اس پہ پریشر پڑے گا اس کو تلاشو، یہ سیاست ہے۔ اس تک نماز کا پیغام پہنچا دو۔ اس کی بیٹی اگر بے پردہ گھوم رہی ہے، مان لو ویسا ہے، تو ہر آدمی برا مانتا اپنی اولاد کے بارے، اب یہ دیکھو اس کا قریبی کون ہے، اس پہ پریشر کس کا پڑتا، اس پہ چلتی کس کی ہے، کسی نہ کسی سے دوستی ہوتی ہے، بس اس کے قریب ہو، اس سے پریشر ڈلوا دو۔ اپنے رشتے خوب بنا لیتے ہو، اپنا کام بھی بنا لیتے ہو، مگر اس اپنے بھائی کو دین سے دور رکھے پڑے ہو، مبلغ بنو۔ بولو کرو گے یہ کام؟ بولو کرو گے یہ کام؟ نوجوانوں، جو تم موبائل میں تقریریں سنتے ہو نا، سب کی تقریریں مت سننا، ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ 5ویں کلاس کا پڑھنے والا ہائی اسکول والے کا ایگزام نہیں لے سکتا، وہ نہیں بتا سکتا کہ اس کا میتھ اچھا ہے یا اس کے گرامر اچھے ہیں یا اس کے کر سکتا کیا؟ اب تو میں دیکھ لیا کہ یہ طارق جمیل، مولانا طارق جمیل ہے، بڑی رو رو کے تقریر کر رہے ہیں، 10-12 ہمارے سنی لڑکے اس کا اسٹیٹس لگائے پڑے، اس کی خوب سن رہے، پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے نہیں، وہ ہردنگے۔ سنو کہ کون ہے پتہ نہیں چلتا۔ تمہیں معلوم ہے صوفیوں کے بھیش میں شیطان آ رہے ہیں، مولویوں کے بھیش میں شیطان آ رہے ہیں، عالموں کے بھیش میں شیطان آ رہے ہیں، تم خالی داڑھی اور ٹوپی دیکھ کے بیٹھ جاتے ہو۔ جو سنی علماء ہیں ان کی تقریر سنو، اگر سننا ہے تو اپنے کسی عالم سے پوچھو، حضرت ہم یہ چاہتے ہیں روزانہ 1 گھنٹہ میں تقریر سننی ہے، آدھا گھنٹہ تقریر سننی ہے، ہم کس کی تقریر سنیں؟ تو وہ بتائیں گے کہ وہ مولانا کو فالو کرو اور ان کی سنو۔ اب تو سب اپنی اپنی مرضی کر رہے ہیں، جس کو جو پسند آ رہا وہ شارٹ دیکھ رہا، جس کو پسند آ رہا مراد آباد سیٹ کے لڑکے گالیاں فٹ کرے پڑے، اس میں گالیاں لگائے پڑے، اس میں کتنے لڑکے گالیاں سن سن کے پیسے کما رہے ہیں، اور یہ چینل والے ہیں بعض اتنی الٹی سیدھی تھیمنل بولتے ہیں کیا، اتنی الٹی سیدھی لگا دیتے۔ کوئی میں نے تقریر کری اگر پردے پر تو میرے فوٹو کے ساتھ کسی لڑکی کا فوٹو لگائے بیٹھے، انہیں حساب دینا نہیں پڑے گا کیا؟ میں نے کیا کسی سے کہہ دیا لگاؤ، میری مرضی ہے کیا لگاؤ؟ سید امین القادری صاحب نے اگر کہیں تقریر کری کسی اس پہ تو ان کی برابر میں کسی عورت کا فوٹو لگا پڑا، ہمارے برابر بمبئی کی جو فلمیں بنانے والی ان کے فوٹو لگے پڑے، کسی کے برابر کسی کا، یہ چینل والوں سے بھی حساب کتاب ہو۔ میں نے کبھی تقریر نہیں کی، میں سیدہ سکینہ آج اس لیے بول رہا ہوں، چینل والے دھیان رکھیں گے آج کے بعد کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے، ورنہ جب تک میں معاف نہیں کر سکتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ بھی لوگ مجھے فون کر کے بتاتے ہیں حضرت آپ کے ساتھ، میں نے کہا میں دیکھتے ہی نہیں موبائل، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، لیکن سنو یہ بات بتا دوں تاکہ پتہ چل جائے۔ میں نے سیدہ سکینہ پہ تقریر کی، حضرت وہ رونے والا واقعہ، سب رو رہے ہیں، تو ایک چینل والے نے ڈال دیا کہ ملائم سنگھ کے انتقال میں سید مقیم الرحمان نے بڑی کیا پرسوس تقریر کی، اس کو کیا بولتے ہیں؟
हाँ इमोशनल, बड़ी इमोशनल यार, ना मुलायम सिंह का नाम ना कुछ, मैं करबला वालों बोल रहे और सब लोग देख रहे हैं ये क्या बोल दिए, ये क्या बोल दिए, और एक लफ्ज भी नहीं है। बस इसलिए नियत है इनकी कि मेरा ये चल जाए, मेरा ये चल जाए, यही चल जाएगा, मैं कब्र में तो दब जाओगे। और जिसकी नियत अच्छी होगी चैनल उसका चलेगा। इसलिए आज मैं बता रहा हूं कभी भी कोई ये हरकत ना करे, सबके सामने बता दी, उसको इजाजत नहीं, और अगर करेगा तो वो जब तक मैं नहीं माफ कर सकता उस वक्त अल्लाह ताला माफ नहीं करता। लेकिन सुनो, सारे हालात हमने और आपने बिगाड़ कर रखे। अगर हम लोग ना इस तरीके की सियासत चलने लगे तो कामयाब हो जाएंगे। सारी कौमें, ये बच्चा सो रहा कैसे खर्राटे मार रहा है, देखो। अच्छा लेकिन सुनो, कोई बात नहीं, तवज्जो रखो। बच्चा मेरी बात सुनो यार, तुमने इतना बड़ा जलसा किया, मेरा दिल खुश हो गया, वहां तक ये, यहाँ तक, मगर इतना और कर लियो, इतना और कर लियो, इतना और कर लियो। अब थोड़ी मोड़ी तो गलती हो ही जाती है, थोड़ा मोड़ा तो होता है, इतना और कर लियो, सारे काम छान फटक के करो, सारे काम अगर छान फटक के करोगे तो तुम कहीं भी, और छान फटक कौन करेगा, तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे इलाके को उलमा ही कर सकेंगे, ये जो भी इमाम साहब जिसको भी समझ रहे वही करेंगे। इस बात का ख्याल रखोगे तो मोबाइल में सबकी तकरीरें नहीं सुनना। शिया बहुत घुस गए, अहले हदीस बहुत घुस गए, क्योंकि वो लोग ना एक वो है एक्टर, क्या है बोलो, एक्टर। एक्टर समझ रहे आप, मतलब जैसे फिल्म बनती है मोबाइल में नहीं, बंबई में जो बनती है मोबाइल में, ऐसा लगता है वो गोली मार रहा है तो कितने मर गए, सच में लगता नहीं लगता, लेकिन वो मरते क्या। लेकिन हमें और आपको तो वो एक्टर है, उनको रुपया मिलता है यहूदियों से, रुपया मिलता है ईसाइयों से, रुपया मिलता है ऊपर से। सिर्फ इस्लाम को बर्बाद करो, मुसलमानों के दीन को लूटो, और तुम हो इतनी सीधी भोली भेड़ी, बकरी तो नहीं बोल सकते, इतने सीधे इंसान हो जो चाहे तुम्हें लूट के ले जाए। नहीं, अपने उलमा से रिश्ता जोड़ो, अपने मदरसों से रिश्ता जोड़ो, अपने मस्जिदों से रिश्ता जोड़ो।